ایاز صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی نظر میں کیسا تھا پاور شو اور اس جلسے کے اور نواز شریف کی آمد کے پاکستان کی سیاست پر اثرات کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں نا، ایک تو آپ تھوڑے بڑے پیمانے پہ تناظر میں دیکھیے، میاں صاحب کی سیاسی زندگی جو ہے، اب یہ تلخ بات کئیوں کو لگے، یہ مخصوص نرسریوں کے گملوں میں ہوئی تھی، اور ان کا وہ سیاسی قد کاٹ بنا کے، اور مقصد جو انہیں نشو نما کی کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا ہے، بے نظیر بھٹو کا مقابلہ کرنا ہے۔ بیچ میں جنرل مشرف جو ان کا اپنا خود اپوائنٹ کیا ہوا آرمی چیف تھا، اس سے مت بھیڑ ہو گئے، اور جب یہ معزول ہوئے تو ہم جیسوں نے کہا کہ حریت اور آزادی اور جمہوریت کی علمبردار اور چیمپئن میاں صاحب ہیں، اور تب پورے ملک میں جو ڈیموکریٹک فورس مانی جاتی تھی وہ نون لیگ تھی، اور کوئی تھا ہی نہیں۔ لیکن بیچ میں جو کرشمات حادثات زندگی ہوتے اس حریت کے علمبرداری سے دستبردار کر کے بیچ میں تھوڑا سا نعرہ انہوں نے اس ووٹ کو عزت دو کیا، پھر وہ بیٹھتا بیٹھ گیا، اور آج جہاں سے ان کی سیاست شروع ہوئی تھی وہی مخصوص نرسریوں اور گملوں میں جا کے مینار پاکستان میں یہ آئے۔ یہ تو مناظر آپ نے سارے دیکھے ہوں گے کہ کیسے ایئرپورٹ جو ہے اسلام آباد ایئرپورٹ ان کے لیے بالکل مخصوص کر دیا گیا۔ نیب وہ جو ہے وہ جو کون سی ہے جی جو بائیو میٹرک وغیرہ وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، سارا وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ یہاں پہ پھر ہیلی کاپٹر آیا، پتہ نہیں کہاں لینڈ کیا، میں نے جو پڑھا تھا 2 دن لاہور میں، لاہور یہ شاہی قلعے میں۔ شاہی قلعے میں آپ ایک پرائیویٹ سٹیزن کو آپ ہیلی کاپٹر کا آنے وہ دے رہے ہیں، سلوٹ جو انتظامیہ ہے وہ مار رہی ہے، تو جو ایک سرکاری اشیرباد ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تب جو ان کا سیاسی آغاز ہوا تھا سفر، وہ تھا بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی کے خلاف۔ آج جو اشیرباد اور انہیں یہ سارا کچھ پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ایک دفعہ اور مطلوب ہے کہ کسی کے مقابلے میں ان کو کھڑا کیا جائے، اور وہ کون ہے جو ماتوب جماعت ہے۔ انہوں نے کہا میں انتقام پر یقین نہیں رکھتا، لوگوں کی زندگیاں ان کے کہنے کے نہیں ہے، ان کا کہنا ایک ہے، آپ کی ترجمانی بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے، آپ کی ترجمانی کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو مقصد ہے وہ ہے کہ اس کا ہم مقابلہ، اور تبھی یہ سارا کچھ وہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو ہے جلسہ ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، تقریر کیسی ہے، فن تقریر تو انہوں نے سیکھ لی تھی، اور بہت اچھے مقرر وہ ہیں، وہ تو بول رہے ہیں، لیکن آگے دیکھنا ہے کہ ایک تو الیکشن کا مرحلہ ہے۔ ابھی تک تو الیکشن جو ہے ان کے مرضی اور منشا کے مطابق ہو رہا ہے، میدان جو ہے بالکل یک طرفہ کر دیا گیا ہے۔ دوسری کبڈی یا گھوڑ سواری کی ٹیم میدان میں ہے ہی نہیں، اچھا، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ گھوڑے اگر ہیں ان کو استبلوں میں بند کیا ہوا ہے، کبڈی کی ٹیم ہے اسے کہیں اور بند کیا ہوا ہے۔ وہ مرزا یار کی گلیاں ہیں، اور مرزا وہ صاحبہ جو ہے وہ جو ہے مرزا یار جو ہے وہاں پہ للکرے مار رہا ہے۔ تو نون لیگ کے لیے تبھی پیپلز پارٹی کو کیوں اعتراض ہوا کہ ان کے لیے ساری جو آزادیاں ان کے لیے کھول دی گئی ہیں، تو ابھی تک ان کا ہے۔ اب یہ انہوں نے ایسے مینج کرنا ہے، یک طرفہ نہ کریں، جسے ہم آزادانہ کہتے ہیں، اور جس پہ آپ کا راگ ہر پروگرام میں ٹوٹتا رہتا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کب ہوگی؟ لیول پلینگ فیلڈ ہو تو تارے نظر آ جائیں گے ساروں کو، تو لیول پلینگ فیلڈ تو آپ بھول جائیں نا، ایسا ہی ہونا ہے، ہم نے ایک ٹیم کو بند رکھنا ہے۔ پرابلم یہ ہوگا کہ کیا اس ایسے الیکشن کو عوامی پذیرائی حاصل ہوگی، لیجٹیمیسی ملے گی، دنیا کہے گی کہ صحیح الیکشن ہوا ہے، اور پھر وہ مینڈیٹ کیا ہم سمجھ سکیں گے کہ نہیں عوامی مینڈیٹ مل گیا ہے۔ اگر یہ پتہ چلے کہ یہ تو کاٹ کوٹ کے اور اندر رکھ کے اور یک طرفہ یہ ہے، اور راجہ صاحب کے الیکشن کمیشن نے اپنے کرتب اور کمالات دکھائے ہیں، تو پھر ہم ایک کرائسس سے ایک دوسرے کرائسس میں ہم بڑھ جائیں گے۔ تو یہ ہم نے آئندہ آ کے دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ بات واضح ہوگی۔ ایاز صاحب، آمد پر تو ہم نے بات کر لی ہے، یہ بتائیں شہباز شریف کی سیاسی اہمیت متاثر ہو سکتی ہے نواز شریف کے آنے سے؟ کیا کر رہی ہے؟ سارا کچھ کر کون رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ یہ ناٹک کون کر رہا ہے؟ ڈگڈگی کون بجا رہا ہے؟ رجیم چینج کہاں سے آئی تھی؟ ایسے معصومیت کا لبادہ آپ اوڑھ لیتی ہیں کہ میں دم بخود رہ جاتا ہوں کہ ہم مریم بی بی سے کہیں کیا۔
ایک میں بات آپ سے کہہ دوں، تھوڑی سی میں وضاحت کہہ دوں، یہ جو یہاں پہ بار بار تذکرہ ہوتا ہے 2018 کے الیکشن میں پھٹے لگے، سیڑھیاں لگی، فلانے لگی، یہ جملے کسی اور کے نہیں ہیں، پھر ہم غریبوں کے جملے ہیں۔ یہ کہنا کہ کارکردگی پی ٹی آئی کی ایسی ہے کہ امیدوار بھاگ رہے ہوں گے، ٹکٹ پیچھے ہوگا، یہ کسی اور کا نہیں ہے جملہ، یہ ہم لاچاروں کا، ہمارا مسکینوں کا ہے۔ بھئی ہم اگر کہہ سکتے ہیں جو آج کل حالات ہو رہے ہیں، جو یک طرفہ ہو رہے ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو یہاں آپ کے پروگرام میں بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ہمیں آپ کی بےتابی کا بخوبی اندازہ ہے۔ جب بےتابی آپ کی شروع ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ ایسے تو ہم آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، کبھی ایسی چیزوں کا ذکر تو کر دیا کریں نا۔ یہ جو ون سائیڈڈ چیز ہو رہی ہے، ایسے جو ہے میدان کبھی پاکستانی تاریخ میں سجا نہیں ہے۔ ایوب خان کا بی ڈی کا الیکشن ہوتا تھا، 1960 میں بی ڈی کا ہوا تھا، 62 میں صدارتی انتخاب ہوا تھا، 64 میں پھر سے صدارتی انتخاب ہوا تھا، حالانکہ صرف وہ بی ڈی ممبرز تھے، 40,000 یہاں۔ تب حالات ایسے نہیں تھے، نواب کالا باغ سے زیادہ تکڑا گورنر نہیں تھا، تب ایسے حالات نہیں تھے۔ بھٹو صاحب بڑے وہ جابر قسم کے آدمی تھے، اپنے مخالفین کا کرتے تھے، لیکن کچھ سلسلہ چل رہا تھا۔ جو آج کل حالات، کبھی آپ نے یہاں پہ ذکر سنا ہے؟ بات جو دلیل دیں، اور 2018 کا کس کو نہیں پتا، پھٹے لگے تھے، سیڑھیاں لگی، بھائی وہ تو ہم نے بتایا یہاں پہ، وہ کر کے کم از کم 150 بار یہاں پہ ذکر ہوا، اس کی تو آپ بھی گواہ۔ بات ساری جو ہے کہ جو آپ نے وہ جھک ماری ریجیم چینج کی، وہ آپ نے کیوں کی؟ ٹھیک ہے، سارا کام وہاں سے خراب ہوا ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں نواز شریف صاحب اپنی تقریر میں کہ وہ ڈالر اور فلانا ڈالر اور یہ ڈالر، وہ جو 16 ماہ وہ جو کرشمے دکھائے تھے اپنے سمدھی صاحب نے، اس کا بھی ذکر کر دیں نا، کہ آئی ایم ایف کے جو ایک معاہدہ ہونا تھا اتنے میں سمدھی صاحب آئے، ایسے جادو کی چھڑی انہوں نے کی کہ لمبا ہوتا 1 سال اس میں تھوڑا لگ ڈیفائن کرنے کی کوشش اس کی کا ہے، تو وہ کر نہیں رہے، اس بارے میں انہوں نے تھوڑی بہت بات کی۔ ایاز صاحب، تقریر میں نواز شریف نے کہا کہ میرے دل میں انتقام کی تمنا نہیں ہے، کیا سمجھا جائے، وہ بدل گئے ہیں؟ سبحان اللہ، کینہ رکھنا دل میں وہ تو کبھی جاتا ہی نہیں ہے، چھوڑیں اس کو۔ اقتدار کی جنگ میں، یہ اقتدار کی جنگ ہے، اقتدار کہاں پہ جانا ہے، کس کی معاونت کے ساتھ آنا، اس میں کوئی نہ کوئی رحم ہوتی ہے، نہ یہ کرنے کی باتیں ہیں، آپ وہ کرتے رہیں گے۔ جلسے جو ہے آج ہے، ہم نے اس کو لقب دے دیا نا تاریخی جلسہ، اور طاہر القادری جس کی جماعت ختم ہو گئی ہے، اس کے جلسے یہاں سے بڑے ہوئے ہیں، جو ٹی ایل پی کے جلسے ہیں وہ اس سے بڑے ہوئے تھے۔ خادم حسین رضوی کا جو جنازہ تھا، اس کا کوئی یاد ہے آپ کو کتنا بڑا تھا وہ؟ تو ایسے ہی وہ اب تاریخی ہو گیا ہے، اس کو آپ کرتے کرتے آپ 1940 کا جو پاکستان ریزولوشن والا اس سے بڑا کر دیں گے کہ وہ ایک وہ تھا اور ایک یہ ہے۔ یہ باتیں قصیدہ گو جو ہوتے ہیں وہ ایسے آج بولتے رہتے ہیں، وہ آئے ہیں سرکاری پروٹوکول کے ساتھ آئے ہیں، ساری وہ سرکاری کا نام لیا ہے تو آپ کا ٹھیک ہے کا ریکارڈ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، یہ ہے، اب دیکھتے ہیں آگے